جنت میں جس کی دنیا کے اندر بیوی اور میاں کی محبت ہوگی اور اسی محبت پہ، تابعداری پہ، الفت پہ موت آئی ہوگی، جنت میں وہی دونوں جوان ہوں گے، اور دونوں اگر دونوں ملنا چاہیں گے، رہنا چاہیں گے، دونوں جنت میں رہیں گے۔ اس کے لیے بھی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میاں جی تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں، بیوی جی کوئی بھی نہیں پڑھتی، پھر تو جنت میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ دونوں میاں بیوی میں اگر دنیا میں جس طرح محبت ہے، ان کا جنت میں پہلا آپشن آپس میں رہنا ہوگا۔ حوریں دوسرے آپشن پہ ہیں، حوریں تو خواہشات پہ ہیں۔ حور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوریں دوسرے آپشن پہ ہیں اگر جنت کے عمل دنیا میں میاں بیوی دونوں اکٹھے کرتے رہے۔ یہ بڑا ہمارے لیے خوفناک سا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو میں آج پھر وہی بات کر دوں، اس خوفناک معاملے کے پیچھے سب سے پہلے فقہ حنفی کو ماننے والے جنت سے محروم ہو گئے۔ غصہ تو آتا ہے لوگوں کو، بھی حنفیوں کو رگڑ دیا۔ وہ حنفی کوئی دین لے کر نہیں آئے، مالکی کوئی دین نہیں لائے، محمد کریم دین لائے ہیں۔ اور اگر دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کہیں اور سے لگا دیا تو پھر خدا بھی کہے گا حساب بھی وہاں جا کر لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھو گے یار ان کا کیا قصور ہے؟ میں بتاتا ہوں قصور کیا ہے۔ مسجدوں سے سب سے پہلے خواتین کو فقہ حنفی نے نکالا ہے، فقہ جعفری نے بھی نہیں نکالا، اتنا ظالم وہ بھی نہیں ہے۔ جب عورت مسجد سے نکل گئی، دین گھر سے نکل گیا۔ یہی بے حیا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پہلی تربیت کی گود ماں کی گود ہے۔ ایسے ہی ہے، جب نسل ماں کی گود سے تیار ہونی ہے تو ماں کو تم نے مسجد نہیں لایا، دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، علم الہی نہیں سکھایا، تو خاک گود میں اللہ کی اطاعت آئے گی۔ پورے بر صغیر کے اندر جتنی جاہلیت ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ہندوستان، اس کے پیچھے یہ فقہ حنفی کی وجہ ہے۔ کوڑی گل ہے، پکی گل ہے، اصل گل ہی یہ ہے۔ ہم کتنے لوگ آتے ہیں یہاں، مجھے کل ایک صاحب آئے، مجھے تو نام بھولا ہوا تھا، اس کو تمبو کہتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تمبو لگا دیا، وہ میں نے کہا ٹینٹ لگایا، تمبو لگا۔ اچھا جی، وہ کسی زمانے میں ہم بھی تمبو کہتے ہوں گے بچپن میں، گاؤں دیہات میں تمبو لگانے پڑتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں، اور دین اس دن غالب ہوگا، خدا اس دن خوش ہوگا، جنت میں وہی میاں بیوی اکٹھے اس دن ہوں گے جب اتنی خواتین مسجد میں جمع پڑھنے آئیں گی۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، ہم تو جمعے میں نہیں لا رہے نا، ہمیں پردہ ہے، پردہ خراب ہوتا ہے، وہ ابھی وہ بار بار ریپیٹ کروں تو اچھا نہیں لگتا۔ مارکیٹوں میں نہیں ہوتا ہے، پارک میں ساتھ گھمانے جاتے ہو نہیں ہوتا ہے، جوان بیٹیاں بھی لے کے پارک گھومنے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں، مسجد میں پردہ خراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کبھی سوچا ہے نا، یہ کبھی سنا ہوگا، کہا بھی ہوگا۔ اور مسجد میں جو آتا ہے وہی آتا ہے جس میں خوف خدا ہوتا ہے، یا وہ آتے ہیں جو مسجد میں آ کر بدماشی، وہ ہوتے ہیں 0.01% ہوں گے جو مسجد میں شیطانی کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بیویاں نافرمان ہوتی ہیں، وہ پھر مولوی سے دم کرانے آتے ہیں، تویز لینے آتے ہیں، محبت کا تویز دے دو، اور بڑے بڑے اس طرح کے چکر چلانے آتے ہیں۔ جس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے نا، اس کی دنیا جہنم ہوتی ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اور بیوی کے نافرمان ہونے کی بنیادی وجہ بندے کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور چیزیں تو یہ بڑی ہیں دین کے اندر۔ اصل میں ہم نے دین کو جب سے گھروں سے نکالا، اور گھروں سے تب سے نکلا جب سے خواتین کو دین سکھانے کی پٹڑی سے نکالا۔
جتنا دین مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر کی بیویوں سے افضل ہماری بیویاں نہیں، صحابہ کی بیویوں اور بیٹیوں سے افضل ہماری بیویاں اور بیٹیاں اور بہنیں نہیں۔ تراویح کا بڑا آپ سنتے ہیں نا، تراویح پڑھ رہے ہیں، سنتے کیا ہیں؟ بڑی للہیت کے ساتھ ہم آتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے کہا یار یہ ایک نفل عمل ہے تو کہتے ہیں آپ تراویح پڑھنے سے ہٹاتے ہو، وہ خدا کا خوف کرو، نہیں ہٹو تم، اگر میں ہٹاتا پڑھو، یہ نفل عبادت ہے، لیکن نفلوں کی چوٹی کی سربراہ یہ ہے، جتنے نفل تم سارا سال پڑھتے ہو ان نفلوں سے یہ تراویح افضل ہے۔ نفل سارا سال فرض چھوٹے، نفل زیادہ۔ کیسے؟ ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ 4، نفل کتنے پڑھتے ہیں؟ 8۔ یہ دماغ خراب ہے ان کا۔ خرم بھائی اللہ نے کہا 4 پڑھو، ہم ظہر 12 کر بیٹھے، یعنی فرضوں سے دگنے نفل کر دیے، اور جب تراویح کی باری آئی تو بیٹھ گئے تراویح نفل پڑھنے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں اور بیویوں کو لے کے تراویح پڑھتے تھے۔ 27ویں شب کو جب تراویح پڑھانے گئے نا، 23 کو پڑھائی، 25 کو پڑھائی، 24 کو نہیں پڑھائی، 26 کو بھی نہیں پڑھائی۔ 27ویں کو جب تراویح پڑھنے آئے، اہلہ و نساؤہ، صحابہ سے بھی کہا اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے اہل کو بھی لے کر آئے تراویح پڑھنے۔ مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے آئے، ہم لاتے ہیں، ہم تو جمعے میں نہیں لاتے، ہم تو عید میں نہیں لاتے۔ یعنی ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کافر ہیں، ان کا موت نہیں آنی، ان کو حشر نہیں آنا، ان کو جنت جہنم کی ضرورت۔ جو عورت اپنے میاں کو یہ نہیں کہتی کہ مجھے جمعہ مسجد میں پڑھنا ہے، عیدین بھی مسجد میں پڑھنی ہے اور تراویح بھی مسجد میں پڑھنی ہے، گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ سمجھو دین کو۔ ہم نے ان کو لگایا ہوا سحری بنا لو، افطاری بنا لو، عبادت ساڈا کام ہے نہیں ہے؟ تو کیا ان سے حساب نہیں ہونا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ فوری انصاف دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں فقہ حنفی نے خواتین کو مسجد سے آنے سے روکا، لیکن اتنی ڈٹائی اور بے شرمی کہیں کسی فقہ میں نہیں دیکھنی۔ اگر یہ بھی ساتھ کہتا کہ عورت مرد کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی، ڈاکٹر بھی گھر میں لانا ہے، نرس بھی گھر میں لانی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو کہا بلا ضرورت خواتین کو باہر نہیں جانا، جانا ہے تو پردہ کرنا ہے۔ جب پردے کا آرڈر آ گیا تو پھر خواتین کا باہر جانا منع نہیں رہا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ جب پردہ نہیں تھا تو منع تھا، جب پردہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز دے دی، اللہ نے قرآن میں اتار دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، تو عورت کو آزادی مل گئی۔ عورت نے جب آزادی مانگی تو خدا نے قرآن میں اتار دی، کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، چادریں پہنو، اوڑھنیاں پہنو، چہرہ چھپاؤ، جسم کو چھپاؤ اور جاؤ۔ اور یہاں آزادی کون مانگتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، الو کی پٹھی، تیرے جسم پہ ابھی خدا نے کوئی پھوڑا نکال دیا، کیا کرو گے؟ ایک کینسر کے پھوڑے کو یہ ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکتے، کہتے میرا جسم میری مرضی۔ نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے، جسم بھی خدا کی امانت ہے، اسی نے تخلیق کیا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ یہ بھی 8 مارچ گزرا ہے یا ابھی آنا ہے؟ گزر گیا ہے۔ یہ عورت مارچ نکل رہا تھا نا۔ عورت کو جو آزادی اسلام نے قرآن میں دی ہے،
اس سے بڑھ کر آزادی کیا ہو سکتی ہے جو آسمانوں سے مبارک وحی کے ذریعے آ جائے؟ یہی ہے نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنیاں پہنو مسجد آؤ۔ فجر کی نماز میں خواتین صحابہ کی بیویاں اور بیٹیاں مسجد نبوی میں پڑھتی تھیں، ہم پڑھتے ہیں؟ مجھے آج تک وہ روایت نہ فقہ حنفی نے دکھائی، نہ بریلوی سنی دیوبندی سنی نے بتائی کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے خواتین مسجد میں قطعاً نہ آئیں چاہے پردے میں۔ کوئی شرم کرو یار۔ وہ یہ آج کل لفظ میں زیادہ بول رہا ہوں، کسی کو غصہ آئے تو جمعے کے بعد بتا دینا، آئندہ نہیں بولنی۔ وہ کلپس میں بھی جا رہے، شرم نہیں آتی؟ وہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کہتے ہو مسجد میں خواتین، تو پھر پردے کی آزادی کس لیے آئی؟ پردے کا آرڈر کیوں آیا؟ اور یہ آرڈر عورت کی آزادی کا اس وقت آیا جب بغیر پردے کے مسجد میں آتی تھی، نماز پڑھ کے جاتی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فجر میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ خواتین، اچھا خواتین کو سڑک کے ایک طرف چلنے کا بھی حکم قرآن میں آیا، یہ ہمارا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ہم مسجد آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آ رہی ہوتی ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جا رہی ہوتی ہے، یہ پورا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ تو بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام بھی سوچنے لگ گئے، صحابہ بھی سوچنے لگ گئے۔ پہلا آرڈر یہ آیا کہ خواتین سڑک کے گلی کے ایک کنارے پہ چلا کریں۔ ہمارے تو چوڑی ہو کے سارے روڈ کے درمیان میں چلتی ہیں نا، بلکہ وہ زیادہ چلتی ہے، مرد شرما کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جدید دور ہے نا، ماڈرنزم آئی ہے۔ یہ دیکھو عورت کی آزادی، دیکھو جس آزادی کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، جتنی آزادی اسلام نے، جب عورت نے آزادی مانگی نا، اللہ نے وہی اتار دی، چادریں پہنو جاؤ، آزادی ہے تو برقع پہنو جسے کہتے ہیں نا، اپنے جسم کو ڈھانپو اور تمہیں آزادی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، برقع پہنو، چادر پہنو یا کچھ بھی پہنو یا کچھ بھی نہ پہنو، وہ مسجد نہیں آنا۔ اس سے بڑی دین سے دشمنی اور اللہ کے حکموں سے دشمنی کوئی اور ہے؟ ہم ہیں حنفی سارے، میں بھی حنفی، آپ بھی حنفی، سارے سنی، ٹناٹن سنی۔ کبھی سوچنا یہ باتیں، کیونکہ یہ انٹلیکچوئل کا دور ہے، جاہلیت کا دور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، پاگلوں کا دور نہیں ہے، جاہلیت ختم ہے۔ اگر کوئی اب بھی کہتا ہے جاہل ہے تو اس کو مارو، جیسے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی نشئی آیا، اس سے بدبو آئی، ماذا فعل بک، اور تیرے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے نشہ شراب پی ہوئی ہے۔ کہا اس کے منہ پہ مٹی مارو، ریت اٹھا اٹھا کے ماری اس کے منہ پہ، نکال دیا وہاں سے۔ نشئی کو ہم مارتے ہیں، ہم تو پالتے ہیں نشئیوں کو۔ آج بھی اگر کوئی کہے میں جاہل ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، یقین جانیے اس کے منہ پہ بھی مٹی مارو، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنا بڑا ٹچ موبائل چلا رہا ہے، کہہ رہا میں جاہل ہوں۔ ایک دن اسکول نہیں گیا اور سارے فیچر انگلش میں موبائل کے، کہہ رہا میں جاہل ہوں، اس کے منہ پہ مٹی مارو، جیسے نشئی کے منہ پہ مٹی مارنے کا حکم ہے۔ وہ حقیقت ہے، یہ قرآن و حدیث سے باتیں کر رہا ہوں میں۔ اصل میں فہم قرآن و حدیث حاصل کرنا، یہ اللہ سے مانگا کرو، یہی غائب کر دیا۔ اچھا یہ غائب کہاں سے ہوا، میں آپ کو بتا دوں، یہ اسی دن غائب ہو گیا جس دن کہا گیا عورتیں مسجد سے نکال دو، مسجد خواتین نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہڑا جرم کیا ہے مسجد نہیں آ سکتی ہیں؟ مسجد آنے کے لیے خدا نے پردہ اتار دیا تھا کہ پردہ پہنو اور جاؤ۔ جب پہلا حکم کیا آیا، سڑک کے ایک کنارے خواتین جایا کریں اور دوسری طرف سے مرد آیا کریں، یعنی اتنی ریل پیل تھی مسجد آنے جانے کی بغیر پردے کے۔ یہ پہلے پردہ آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب پردے کا حکم آیا تو یہ حکم بھی نہیں رہا کہ ایک سائڈ پہ چلو، بس یہ عورت کو آزادی مل گئی، پردہ پہنو، مرد کے شانہ بشانہ چلو۔ یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا کہ عورت کو آزادی اسلام نے پردے کے آڑ میں دی ہے، بغیر پردے کے کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور جو عورت کی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ بغیر پردے کا پیٹتے ہیں، یعنی وہ
اسلام کے اپوزٹ ہیں، چاہے وہ آپ کو بظاہر کہیں ہم بھی مسلمان ہیں، دہریہ ہیں وہ، دہریہ مسلم نہیں ہیں وہ، جو کہے بغیر پردے کے عورت کو آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ نے اتنی آسانی پیدا کر دی